جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب، میں آج اپنا پروگرام اڈیالہ سے ہرگز شروع نہیں کروں گا۔ بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کسی اور موضوع پر جانا چاہتے ہیں تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اس سے پہلے صرف 1-1.5 منٹ دے دو۔ اچھا، کیا ہوا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر جناب تاج حیدر صاحب کا کل انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بڑے عرصے سے کینسر کے موذی مرض کا سامنا کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کے بنیادی اراکین میں سے تھے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں بہت کم لوگ اتنے ہارڈ ورکنگ کارکنوں کے ساتھ وابستہ اور دیانتداری اور ایمانداری اور علم سے محبت، یہ چیز انہوں نے ورثے میں پائی، کیونکہ پروفیسر کرار حسین صاحب کے وہ بیٹے تھے، ان کے فرزند تھے۔ اور تمہارے سامنے یاد ہے کہ جب بھی کبھی کوئی سینٹ کے ہمیں قواعد و ضوابط وغیرہ کا انہیں فون کیا کرتے تھے، اچھا اس طرح کے موضوعات کے تھر میں بجلی کیسے پیدا ہوگی اور کتنے پیسے ہوں گے، اور کتنے 2-3 منٹ میں وہ بات کو جو ہے سمجھا دیتے تھے۔ تو بہرحال دنیا بہت تیزی سے ایسے نیک دل لوگوں سے محروم ہو رہی ہے، اور دیکھو اس شدید بیماری کے عالم میں بھی انہوں نے، یاد ہے جب ہم یہ ابھی قیاس آرائی میں مصروف تھے کہ یہ جو ایک پوزیشن لی تھی یوسف رضا گیلانی نے کہ وہ جو سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے جو جیل میں اعجاز چودھری صاحب، ان کے بارے میں یہ پریویلیج موشن، تو میں اور تم یہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ اب اس کی جو ہے وہ کون سربراہی کرے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے تو چیئرمین وہ ہیں تاج حیدر صاحب، لیکن وہ چونکہ بیمار ہیں، میں نے تمہیں پتہ ہے انہی دنوں یہ کہا تھا تو میں نے کہا کون یہ پلوشیں یہ بوجھ اٹھائیں گی یا کوئی پی ٹی آئی کا بندہ۔ وہ خصوصی طور پر اس کے اجلاس میں آئے اور انہوں نے نوٹسز جاری کیے۔ مقصد اس قدر وہ پرنسپل آدمی تھے اور کمیٹڈ آدمی تھے۔ تو بہرحال وہ ڈرامہ نگار بھی تھے ایسے لوگ۔ میں انہیں ایکچولی ان دنوں جانتا تھا کیونکہ ہم دونوں نے تقریباً ایک ساتھ ہی، میں ظاہر ہے کہ جونیئر تھا ان کے مقابلے کافی، لیکن میں نے بہت اوائل عمری میں ہی میرا آغاز وہ ڈرامے لکھنے کی وجہ سے ہمارا ہوا۔ بعد میں میری اپنی یعنی بیگم صاحبہ کے حوالے سے ان کے ساتھ عزیزداری بھی ہے ان کی، یعنی کہ بہرحال وہ ہمارے یعنی وی آر فیملی۔ تو لیکن اس سے قطع نظر اگر یہ رشتے نہ بھی ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے طور پر ہو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کیا احسان فرما رہے ہیں؟ آج میں اڈیالہ نہیں جا رہا جی، آج میں پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں پاکستان کے 3 دفعہ رہے وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ اور آپ کے پسندیدہ رہنما شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب سے سیاسی طور پر متحرک ہو چکے ہیں وہ، اور آج ان کی ملاقات بھی ہوئی وزیر اعلیٰ صاحب، یعنی جاتی عمرہ میں انہیں کو ملنے آئے تو وہ متحرک ہو گئے۔ دیکھیں نا، ایک بڑی ملاقات ہے نا، محسن نقوی بھی ملے، وہ آپ نے اس دنوں کہا کہ محسن نقوی نواز شریف سے مل کے شاید بلوچستان، آپ نے جو آپ کے دوست ہیں سرل، ان کا بھی حوالہ دیا تھا کہ سرل بھی یہ سوچتے ہیں اور میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ شاید بلوچستان جو ہے اس حوالے سے یہ ایک ملاقات سرل ہرگز یہ نہیں سوچ رہا تھا، وہ بلکہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا اس کی یہ وجہ، تو کنیکٹیوٹی ہے، لیکن ڈاٹ سے ڈاٹ ملا نا، وہ ملاقات اور آج کی ملاقات آپ نے پریڈکٹ تو کر دی نا۔ ایک پہلے مجھے وضاحت کر لینے تو تمہارے ساتھ ایک بہت بڑا ایک مصیبت ہو گئی ہے، تم میں ایک شرارتی عنصر جو ہے وہ بہت نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عنصر وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ بھائی میرے، تم جان بوجھ کر کوئی ایسا موضوع لاتے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ روانی میں جوش خطابت میں مجھ سے کچھ ایسے فقرے نکل آئیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آج کل پی ٹی آئی کی نقالی میں ایک لونا لپاڑا ایک یعنی ٹرول گروہ بنا ہوا ہے، انہیں پسند نہ آئے اور وہ مجھے برا بھلا آپ کو تب کہا جب آپ نے نواز شریف کو ریڈی میں بٹھایا، تب میں وہاں نہیں تھا آپ کے ساتھ، وہ آپ نے کسی اور کے کہنے پہ کہا۔ بہرحال میں اس بات کو انتہائی واضح انداز میں بتانا چاہتا ہوں، اور کسی بھی ٹرول کے خوف کی وجہ سے نہیں، قطعی انصاف کی بنیادوں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں دل سے میاں نواز شریف صاحب کی عزت کرتا ہوں،
میں نے ان کی سیاست سے کبھی بھی اتفاق نہیں کیا. ٹھیک وہ ہے. 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. چوتھی بار بھی بننے لگے تھے. وہ آپ بنا رہے تھے. مجھے ان کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے امکانات دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے. اور میں اسی وجہ سے میں یہ کہتا تھا ہر جگہ کہ توتیا من موتیا اس کے لیے نہ جا. تو وہ ماضی ہو گئے نا بات. اب میں حال کی بات کر لیتے ہیں تو حال میں آ جائیں. حال میں ڈاکٹر مالک صاحب ان کے ہاں گئے ہیں. گئے. اچھا, اب ڈاکٹر مالک صاحب کی میں اگین تہ دل سے عزت کرتا ہوں. مجھے وہ اس لیے بہت پیارے ہیں کہ میں نے جن سے بلوچستان سیکھا وہ مالک صاحب ہیں. نہیں, وہ غوث بخش پزن جو ہے ہاں. یہ ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں کہ نوجوانوں ایک طرف تمہارے افغانستان ہے, ایک طرف تمہارے ایران ہے, تمہیں کون آزاد ملک رہنے دے گا؟ تو اپنے حقوق کے لیے ضرور آواز اٹھاؤ, آواز اٹھاؤ اور زبردست اٹھاؤ. قانون اور آئین کے لیکن یہ کہو کہ پاکستان کے آئین نے جو کچھ میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے مجھے وہ فراہم کرو. فراہم کیا جائے. ٹھیک ہے. میں اسلحہ لے کر پہاڑ پہ نہیں جاؤں گا, میں اپنے خاندان کو تباہ و برباد نہیں کروں گا, مسنگ پرسن نہیں بنوں گا, میں پرامن جد و جہد کروں گا. گاندھین فلسفی کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر مالک اس کو پرسو کرتے ہیں. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر مالک انتہائی نیک نیتی سے میاں صاحب کے پاس تشریف لے کر گئے ہیں کہ سر آپ پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں, اور یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ 2013 سے کم از کم وہ 2.5-3 سال جن دنوں ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ تھے تو بلوچستان میں ایسی صورتحال نہیں تھی جو آج ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ 14 روز سے سردار اختر مینگل دھرنا دیے بیٹھے ہیں. وہ جانا تو کوئٹہ چاہ رہے ہیں لیکن انہیں کوئٹہ جانے نہیں دیا جا رہا. تو لک پاس کے قریب جو ہے وہ خندقیں وغیرہ کھود دی گئی ہیں, کنٹینر ان کے پاس آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں رہے. اب اس واقعے کی وجہ سے کیا ہے کہ 14 دنوں سے اگر تم گاڑی لے کر کوئٹہ سے کراچی جانا چاہتے ہو نہیں جا سکتے, تو گنجائش نہیں ہے. ایران کے بارڈر تک جانا چاہتے ہو گنجائش نہیں ہے. ان دونوں کو, ایک کو N14 کہتے ہیں, ایک کو 925 کہتے ہیں. یہ جہاں شاہراہیں بند ہوں 14 دن. اچھا, اور ان 14 دنوں کا دیکھو کہ ایران کی سرحد پر اس وقت 1247 1247 یہ گاڑیاں کھڑی ہیں سامان بردار, جن میں بوزر وغیرہ بھی کچھ ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں گیس کے بوجھ سر. اب سر اس پہ یہ ہے کہ $100 روز کا جرمانہ پڑ رہا ہے ڈیمریج ان 1242 گاڑیوں کا. اب اس میں سے کچھ گیس جو ہے وہ ظاہر ہے اسمگلنگ کی بھی ہے, رسمی غیر رسمی, اور ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا, یار لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ. الٹیمیٹلی نقصان ہو رہا ہے. اچھا, یہ فگر میں نہیں دے رہا ہوں, یہ فگر دے رہے ہیں کوئٹہ کا جو چیمبر ہے اس کے سربراہ ایوب مریانہ صاحب ہیں. اب یہی مریانی صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں, یہ عالم تو وہاں سے ہے نا, ایران سے آنے والی ٹریفک کا. ادھر جناب آلو اور چاولوں سے بڑی ہوئی گاڑیاں ہیں. چاول تو پھر بچ جائیں گے, آلو تو خراب ہو جائیں گے 14 دن میں. اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے بعد پھر اگر ایران ہمارا آلو نہ خریدے تو ہم کس منہ پہ انہیں کہیں کہ جناب آپ کیوں نہیں خرید رہے. چاول تمہاری بات بالکل درست ہے. ویسے ہمارے ہاں یہ روایت ہے, کہتے ہیں کہ جی جتنا پرانا چاول ہو وہ اچھا ہوتا ہے. ایران کی روایات اور رسوم میں یہ پرانا چاول وہ پسند نہیں کرتے ہیں. ایک اپنا اپنا عادات ہوتے ہیں, الٹیمیٹ نقصان ہو رہا ہے دونوں طرف سے. صحیح ہے. اس پوری صورتحال میں مجھے بتائیے کہ اگر واقعتاً نواز شریف صاحب یہ جائیں تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے, یہ اختر مینگل سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں کہ یہ دھرنا, اور اگر ذاتی طور پہ کریں تو اختر مینگل صاحب ہو سکتا ہے اس پہ پازیٹیو. صادق سنجرانی سے زیادہ باوزن ہے نواز شریف. وہ بات مان لیں. با اختیار
سوال اٹھتا ہے کہ اختر مینگل یہ کہیں گے کہ حضور میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد دی، کیا آپ نے اس کے بعد جو اقتدار کی بندر بانٹ ہوئی اور جو لوگوں کے مسائل وسائل حل کرنے تھے تو آپ نے اس وقت مجھے اکنالج کیا میری قربانی کو؟ نہیں، آپ نے میرے ساتھ وہی کیا جو عمران خان نے کیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اگر نواز شریف کی جگہ ہوں گا تو میں تو یہ سوچ کے وہاں نہیں جاؤں گا کیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ کی گرفتاری، مریم صاحبہ کی گرفتاری، کلثوم صاحبہ مرحومہ کی کا بھی ذکر انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی اب جو ہماری بلوچ عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ریفرنس دے کر انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں ناراضی کا اظہار کیا۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے پاس، میاں محمد نواز شریف کے پاس کیا اختیار ہے، وہ کیا وعدہ کریں گے؟ ہو سکتا ہے وزیر اعظم بننے جا رہے ہوں کون؟ نواز شریف۔ جب بنیں گے تو پھر کریں نا، پھر اب تو کبھی بھی بن سکتے ہیں، مطلب کل صبح اٹھ کے کہا میں نواز وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، خود ہی یہ نہیں کہ خواب دیکھا آج تو خواب کیوں دیکھا؟ ہاں، ایک بات بتائیں، کیا نواز شریف کے دل میں، آپ نے آئین پڑھا ہے؟ نہیں میں پڑھا ہے، میں آتا ہوں وہ آئندہ وہ پہلے خواہش ہوگی تو آپ آئین کہتے ہیں کہ آج خواہش ہوگی تو صبح بن جائے۔ وہ اس کا پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے۔ میرا ایک سوال ہے نا، نواز شریف کے دل میں کیا وزیر اعظم بننے کی خواہش ختم ہوگی ہمیشہ کے لیے؟ میں کہہ رہا ہوں یس، ہیں؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یس، ریڈ مائی لپس، اور یہی مجھے ان سے گلا ہے۔ نواز شریف کے دل میں وزیر اعظم بننے کی خواہش ختم ہو گئی۔ ختم، دیٹس اٹ۔ نصرت صاحب، میں پھر اسی لیے کہتا ہوں کہ مجھے ادھر نہ لایا کرو۔ بات یہ ہے کہ جب اب سوچو ذرا بات، یہ جو چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں نا اس وقت آپ نگاہ نہیں رکھتے، جب ان کے نتائج سامنے آنے آتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا، وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے جو گرہیں لگائیں نا وہ پھر دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں۔ یہ بتاؤ، جب میاں صاحب لندن سے آئے تھے تو کہاں کیا تھا پہلا جلسہ؟ ظاہر ہے شہر لاہور اور میں ہاں وہ کبوتر، ہاں ہاں اس کے بعد کہاں گئے تھے؟ کون سے شہر گئے تھے؟ نہیں یار، گجرات، کوئٹہ۔ جلسہ تو کوئٹہ میں کوئی نہیں کیا۔ یہی تو ہے سر، 14 نومبر 2023 14 نومبر 2023 یہ کوئٹہ گئے الیکشن سے پہلے، ہاں۔ اور بات یہ ہوئی کہ جناب تمام الیکٹیبلز جو کہ منتخب ہو سکتے ہیں وہ جیسے میاں صاحب کی جھولی میں ڈالے جا رہے ہیں، ہاں وہ گئے تھے، جیسے ایک زمانے میں لوگ گلوں میں وہ پٹے ڈال کے جہانگیر ترین ایئر فورس کے ذریعے پٹے نہیں سکتے، ایئر لائن، یہ غیر پارلیمانی، دوپٹے کہہ سکتے دوپٹے ہیں، بھی نہیں، کیا کہیں، اسد چوائس کی کہتے ہیں مفلر کہہ مفلر لیں، مفلر مفلر جی، کیا یہ ہر چیز یہاں پہ تمیز سے بات کریں گے یہ، اچھا جی، مفلر پہن کے جب جہانگیر ایئر لائنز کے اوپر جاتے تھے یا ترین ایئر لائن کے اوپر، تو یہ کہا گیا کہ جناب الیکٹیبلز ڈالے جا یہ بلوچستان تو آپ کا ہوا۔ اچھا، یہ امپریشن اسی طرح دیا گیا تھا۔ 14 نومبر 2023 کو میں بلبلاتا چلا گیا اسی کیمرے کے آگے، ابھی بھی ریکارڈ کا حصہ ہوگا، مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں تو میں باقاعدہ جو ہے وہ میں چلواتا، میں چیختا رہا کہ صاحب آپ اگر کوئٹہ گئے ہیں اور آپ بلوچستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں چوتھی مرتبہ تو آپ اسٹیڈیم جائیں اور جلسہ کریں، تو آپ اسٹیڈیم جائیں اور جلسہ کریں۔ ایسا کو یاد ہے مجھے، کہا تھا آپ نے۔ آپ کیوں ایک ہوٹل کے اندر دیے ہوئے الیکٹیبلز جو آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں کہ بس جی ان کے سر پر ہاتھ رکھے، وہ ہاتھ بھی رکھ دیا، وہ ہوٹل میں ملاقات بھی ہو گئی، اس کے باوجود قرائے فال کس کے نام نکلتا ہے؟ وہ تو سرفراز بگٹی کے ہاں نکل چکا تھا، وہ میں نے بھی پہلے بتا دیا تھا، الیکشنوں سے بھی پہلے، یاد یہ دیکھا۔ اگر بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ علم جو ہے میاں صاحب کے لندن آنے سے پہلے تھا، اگر آپ کے علم میں یہ بات تھی، جن کا دھندا سیاست نہیں ہے، صحافت ہے نا، تو مجھے پتا ہوتا کون ٹریک، یہ تو ٹریلز ہیں اسلام آباد کی، ٹریلز کہتے ہیں، ٹریک کہتے ہیں، جو بلوچستان کے پہاڑوں پہ وہی کامیاب ہوگا نا جو اسلام آباد کی مارگلا ٹریل صبح شام پریڈ کرے گا وہاں پہ، یعنی ملاقاتیں وہاں ہوتی ہیں نہیں ملاقات ووٹروں سے،
اقتدار والوں سے، چلے گا یا کہ وہ مارگلا کی پہاڑی کے قریب جو دفتر ہے وہاں کی بات. ریہرسل ضروری ہے. میرا سوال آج میں سوال آئی ایم دا اینکر نا، مجھے کیا میری ویلیو نہیں ہے یہاں پہ، مجھے میں عزت دیں بطور اینکر. سوال لے لو. نصرت جاوید یہ کہتا ہے پورے ہوش و حواس سے اور پوری پولیٹیکل سینیریو کو دیکھتے ہوئے کہ وہ شخص جس نے ساری عمر سیاست کی، آج اس کے دل میں وزیر اعظم بننے کی خواہش نہیں. فائن، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ بھلا کرے آپ کو. نہیں ٹھیک، میں نہیں مانتا اس بات کو. نہ مانے آپ کو حق ہے. وہ اگر نہیں ہے خواہش تو اسے باہر چلے جانا چاہیے تھا. خواہش ہے تو بیٹھا ہے نا. جا تو رہے ہیں نا. وہی ویسے جا. اب آ گیا ہے آپ نے یہ جو 4-5-6 منٹ لگائے ہیں اسے بات ملی ہے مجھے. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ چلے وہ کوئی وجہ ہوگی جا رہے ہوں گے. آپ نے یہ بھی امپریشن دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سیاست نہیں آتی ہے، لیکن یہ کہ نواز شریف کی سیاست میں لیکن ڈال دیا آپ نے. سر بات یہ ہے کہ یو کین آلویز، آپ کا کیا خیال ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو بہت سیاست آتی تھی، میرے ساتھ وہ بحث کرتی نہیں اپنی حکومت ڈسمس ہونے سے 3 مہینے پہلے. ٹھیک ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں. محترمہ بینظیر بھٹو، میں آپ کو کہتا ہوں 6 اگست 1990 غلام اسحاق خان نے ان کی گورنمنٹ توڑی. ایٹ 11:30 انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا تم کیا افواہیں پھیلا رہے ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک اسسٹنٹ ہوا ہیپی بن والا، انہوں نے کہا وہ تو ابھی غلام اسحاق خان سے ملے ہیں، اس نے کہا ہے کہ نو آئی کانٹ وائلیٹ کانسٹیٹیوشن. میں کہا بی بی وہ غلام اسحاق خان نے بالکل صحیح کہا ہے، آئین ہی میں 8ویں ترمیم میں اس کے پاس اختیار ہے ٹو ڈسمس یور گورنمنٹ. تو میں کہا ہیپی بن والا کو سیاست کا کیا پتا. یہ میرے اور بی بی کے یہ مکالمے ہیں جس کے بہت سارے لوگ اس کے گواہ ہیں. حکومت ٹوٹنے سے پہلے یس، اور اسی دن شام میں جو ہے حکومت ان کی ٹوٹ گئی. تو لہذا اس طرح کی باتیں نہ کریں. فائن، آج کا دور ہے نا، جو 4-5 تو آج کا دور بڑے قد کے لوگ بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں اس میں اگر نواز شریف کو بھی سیاست نہیں آتی تو پھر کس کو آتی ہے؟ یار میں نے یہ کب کہا کہ انہیں سیاست نہیں آتی؟ لیکن جس شخص کو سیاست آتی ہے ان کے ساتھ غلام مصطفیٰ جتوئی کو سیاست نہیں آتی تھی، ساری زندگی منتظر رہے کہ جی مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے. تو پھر کون ہے میری کنفیوژن حل کرے نا. پھر کون ہے جو اس وقت اچھی سیاسی چال چل رہا ہے؟ کوئی ایک تو ہوگا انہی میں. ماضی کو چھوڑیں بھائی، انہوں نے کھیلی نا میر سرفراز بگٹی صاحب نے، اور وہ ہو گئے وزیر اعلیٰ. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ پیپلز پارٹی میں ہے، پیپلز پارٹی کے صدر ہے. ایک زرداری سب پہ بھاری. تو یہ مل کے حل کریں. وزیر اعظم ان کے گھر سے ہے. سر مسئلہ صوبائی سطح پر ہی حل ہو سکتا ہے نا. اختر مینگل بھی بلوچ ہیں، آصف علی زرداری بلوچ ہیں. زرداری سب پہ بھاری. پھر وہ نہروں کا مسئلہ ان کو گلے پڑ گیا اور پریزنٹیشن لے کے آئے اور ایک ٹویٹ کرا دیا. آپ سے میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک ملاقات ہوئی ہے، یا تو یہ ہوتا کہ مالک صاحب کہتے ہیں باہر آ کے ایک ملاقات نہیں ہے. محسن نقوی والے ملاقات پہ آپ نے میرے دماغ میں یہ شرلی چھوڑی تھی کہ بلوچستان کا مسئلہ. محسن نقوی کے ساتھ انہوں نے زیادہ کچے کے ڈاکو کی بات کی تھی. ڈاکٹر مالک کے ساتھ اگر فرم کمٹمنٹ کی ہوتی نواز شریف صاحب نے تو وہ باہر آ کے یہ کہتے کہ فلاں سے فلاں تاریخ تک تو میاں صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، لیکن جب وہ واپس آئیں گے تو فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک وہ بلوچستان میں قیام فرمائیں گے. انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں میں کچھ کروں گا، دیکھوں گا. یعنی اس طرح کا. بھائی اب گھر آیا مہمان ہے، کیا کہیں گے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ابھی اختیار کیا ہے میاں صاحب کے پاس. یار وہ چاہیں تو شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا سکتے ہیں. I challenge you on this. نواز شریف چاہے تو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے آفس سے کہہ سکتا ہے کہ جاؤ، قانونی طریقے سے. وہ اپنے بھائی کو نہیں کہیں گے نا. اپنے بھائی کے چاؤ نبھانے ہوتے ہیں. چھوٹا بھائی ہے یار. اگر تمہیں جو ضد آ جائے کہ نہیں میں نے تو نہیں اس کپ میں چائے پینی ہے تو میں تمہارا خیال کروں گا. لیکن بہرحال اصل بات ہو جہاں پہ اصل گیم ہو رہی ہے نا، باریک گیم. اگر سیاست سیکھنی ہے تو شاہ محمود قریشی سے سیکھو. تمہارا شہردار ہے شاہ محمود قریشی جو ہے، اس کو اس کی جماعت نے بھلا دیا ہوا ہے. ہر آدمی کو اگر ہے تو یہ ہے قیدی نمبر 804. لوگ بھول گئے ہیں
کہ ایک مخدوم شاہ محمود قریشی نام کا بھی ایک بندہ ہوتا ہے، وہ بھی بیچارہ اور جیل میں اسی طرح جیل میں ہے جس طرح قیدی نمبر 804، بیچارے گمنامی کی زندگی. اور ان کے بارے میں تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا انہیں جیل کا کھانا ملتا ہے یا گھر کا کھانا ملتا ہے یا ان کو کوک ملتا ہے یا نہیں ملتا. ان کے تو جیل کے حال احوال بھی ہمیں نہیں معلوم پہنچتے ہے. ہم تک. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب جو پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہیں میری دانست میں اس وقت جو شخص سیاست کر رہا ہے، سیاسی چال جس کو کہو گے صحیح معنوں میں، تو نام ہے اس کا شاہ محمود قریشی. وہ بیچارے گمنامی کی زندگی جی رہے ہیں، آپ ان کو سیاسی چال. یہی بات ہے کہ جب تم سیاستدان کا کام ہی یہ ہے کہ جب وہ بھولا ہوا ہو تو یوں کر کے کوئی نکتہ نکالے اور ڈک تو کہیں نہیں ڈاکو. ڈزن انہوں نے کیا. کیا کیا؟ آج انہوں نے کہا ہے کہ 14 اور 15 اپریل کو عمر کوٹ میں احتجاج ہوگا. عمر کوٹ سندھ میں ہے جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت، اور پچھلے کئی سالوں سے وہاں پیپلز پارٹی جیتتی آ رہی ہے. جناب علی 2018 کے الیکشن میں میرے پاس فگر ہے، 2018 پچھلا الیکشن. 2018 کے الیکشن میں مرحوم نواب یوسف تالپور جن کا بھی انتقال ہوا اور اب یہ ضمنی الیکشن ہونے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا شامی یہی مقدسہ. عمر کوٹ سے. آپ اصل میں اپنے ہی شہر کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ کبھی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیریا کرو. اوکے میں پہلا بھائی صاحب ان کی جو غوثیہ تحریک ہے وہاں سے آتے ہیں لوگ، پیدل ابھی بھی آتے ہیں، پتہ ہے مجھے. اور اس میں اکثریت ہندوؤں کی ہوتی ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے یہ بھی نا؟ پتہ ہے مجھے. جو شاہ رکن عالم کے مزار پہ مزار آپ تک سلام آتے ہیں، کرنے پھر بہاؤدین زکریا پہ جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں 3 ان میں سے اکثریت ہندوؤں کی ہوتی ہے. ہاں. ٹھیک، انہوں نے 1,00,000 اور 4300 ووٹ لیے تھے. کن کے مقابلے میں؟ نواب یوسف تالپور صاحب. 2018 میں 2018 میں ان کے ووٹ تھے 1,63,000. یعنی ان کے ووٹ بے تحاشا تھے، لیکن انہوں نے ہی کراسڈ 1,00,000. اب اس کے بعد 2024 میں یہ وہاں سے کھڑے نہیں ہوئے، لیکن وہاں پہ جو بندہ کھڑا تھا وہ ہندو کھڑا تھا. ہندو بھائی ہمارا لال چند ملی. لال چند مندی جو ہے وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے، پی ٹی آئی کے لیکن پی ٹی آئی کی سپورٹ. تو 38,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے. اس وقت بھی نواب صاحب مرحوم نے 1,79,000 ووٹ لیے. ان کا ووٹ بینک تو انٹیکٹ رہا نا. نہیں، لیکن اس میں ایک اور بات ہوئی کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس لیے خراب ہوا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے میر امان اللہ خان تالپور کھڑے ہو گئے تھے. اب لال چند ملی جو ہے اس کو باقاعدہ تحریک نے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب یہ کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت سندھ میں جو صورتحال ہے، 17 کو الیکشن ہے نا شاید. 17 کو الیکشن ہے. سندھ میں اس وقت 80 لاکھ ایکڑ پانی، 80 لاکھ ایکڑ زمین کے لیے پانی نہیں ہے اس وقت. وہاں پہ اگر تم نے بجائی کرنی ہے تو 100 سال کا خوش سالی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، 23 سیکنڈ میں مکایا. ٹھیک ہے. ارے بابو میں 23 سیکنڈ میں کیسے اس بات بتائیں کمپلیٹ کر لیں اس کو. سکھر اور یہ جو گڈو بیراج ہے بیراج. ان کے درمیان تمہیں پتا ہے وہ فیمس بلائنڈ ڈولفن ہے، ہاں ہاں ہاں. وہ مرنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ وہ صرف پانی میں رہ سکتی ہیں. اور پانی اور موو بھی نہیں کر سکتے، پانی ہوگا تو کہیں لیفٹ رائٹ جائیں، اور ان کے لیے وہ فیزیبل جگہ ایریا. ٹھیک ہے. اب میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے برے حالات کا اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. پھر ہم بعد میں آج سے 1 مہینے بعد کہیں گے کہ یہ ایسے موقع پر 14 اپریل 15 اپریل کو عمر کوٹ میں احتجاج کی کال دیتے ہیں شاہ محمود قریشی الیکشن سے 2 دن پہلے. ہیلو ذرا غور کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی باہر بیٹھی قیادت وہ نہ کر سکی جو میں نے جیل میں بیٹھ کر کیا. پی ٹی آئی اپنی ہی جماعت کو بھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سندھ کی عوام پیپلز پارٹی کی حقیقت جان چکی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کا توڑ عمران خان بھی نہ ڈھونڈ پایا، میں یہ ہے. شاہ یہ صاحب ہوتی ہے سیاست. یہ صحافیوں سے پہلی دفعہ آپ کا انٹریکشن ہوا، بٹ جب بھی ہوتا ہے میرے خیال میں وہ کھڑاکداری ہوتا ہے. چلیں جی let's see اب پاکستان سندھ کی سیاست پر کیا اثر ڈالیں گے یہ نہروں والا مسئلہ بھی اور باقی ساری چیزیں بھی. ایک بریک.
ویلکم بیک نو صاحب. میں تو یہ سمجھا تھا کہ کل اڈیالہ جیل کے باہر جو ہنگامہ رائی ہوئی اور اس طرح گاڑی میں بٹھا کے گرفتار کر کے لے جایا گیا، گرفتاری نہیں تھی لیکن پولیس نے اپنی گاڑی پر بٹھا لیا عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کو اور باقی جو لیڈرشپ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تب میرے ذہن میں ایک وہ ٹویٹ تھا علیمہ خان صاحبہ کا جو انہوں نے پچھلے ہفتے کیا تھا کہ اگر منگل کو میری ملاقات نہ کرائی گئی تو میں یہاں پہ دھرنا دے دوں گی. مجھے لگا تھا کہ وہاں دھرنا ہوگا، احتجاج ہوگا. نہیں، وہ تو بیٹھ گئی تھی نا اندر. وہ انہیں لے گئے تھے تھانے جب وہ جا رہی تھی تو اس کے پیچھے چھلانگ لگا کر صاف ستا حامد رضا قصور جی کے میں بھی جانا تیرے نال. لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ جی اب جب وہ جیل سے ملنے کا وقت گزر گیا تو انہوں نے کہا جی اب آپ گھر چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں. تو پھر وہ بیٹھ گئی تھی وہاں پہ شادی حال پہ، وہ لان میں بیٹھ کے اس کا دروازہ وغیرہ بند کر دیا. اس کے باہر کارکنوں کی کافی تعداد جمع ہو گئی تھی. بہت زیادہ متاثر کن تعداد نہیں تھی ٹو بی آنیسٹ وتھ یو، لیکن کافی ٹھیک ریزنیبل. بٹ ٹو بی فیئر ٹو علیمہ بی بی، وہ بار بار وہ ٹویٹ کر رہی تھیں، جیسے میں کل تمہیں بتا رہا تھا، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ بھائی اگر مجھے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی تو برائے مہربانی میرے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے آپ تشریف نہ لائیں، آپ جمعرات کے دن آئیں جبکہ سیاسی لوگوں کو ملاقات کرنی. ٹھیک ہے صاحب. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب رات کافی شام جو ہے وہ رات میں بدلنے ہوئی اور اس کے بعد کوئی ژالہ باری کی بھی کچھ بارش اور ژالہ باری کل ہوئی وہ تھی، تو یہ پولیس والے گئے. انہوں نے کہا یہ بھی آپ کو ہم ملاقات کروا دیتے ہیں، ایک ورژن یہ ہے. ٹھیک. تو وہ بیٹھ گئی ان کے ساتھ. تو وہ بجائے اڈیالہ جیل جانے کے وہ جو ہے وہ انہوں نے وہ نیلات اللہ ایکسچینج نہیں ہے، انٹرچینج موٹر وے والی، وہاں انہوں نے ان کو ڈراپ کر دیا کہ بجائے اب آپ. تو میرا نہیں خیال کہ علیمہ بی بی واقعتاً جو ہے وہ دھرنا دینا چاہ رہی تھیں. تو پھر کہا کیونکہ بس آدمی کہہ دیتا ہے مشتعل ہو کر غصے میں آ کے، کیونکہ اگر وہ واقعی دھرنا دینا چاہ رہی ہوتی تو وہ پھر وہ والے ٹویٹ نہ کرتی کہ آپ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ کل انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو ورنہ یہ کہنے ورنہ تو کہتے کہ آؤ جو میرے ساتھ ہے آج فیصلہ ہوگا کہ کون میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اچھا، اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال کل لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے بانی تحریک سے. اس میں ویسے ایک خاتون بھی شامل تھی. ان کو دیکھتے ہی بانی تحریک نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کون تھے؟ ان کا نام، انہوں نے کہا جی میرا نام رضیہ سلطانہ ہے، میں آپ کی کارکن. پتہ نہیں وہ کون. اچھا اوکے. تو اس کا جی ہاں بالکل جی ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم. تو انہوں نے ان کے سامنے ہی باقی جو وکلا حضرات اور دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ ایسے لوگ بھیج دیتے ہیں جنہیں میں جانتا بھی نہیں ہوں، شرمندگی ہوتی ہے. بہرحال تو اس کے بعد ان سے جو ظاہر ہے لوگوں کی باتیں ہوئیں تو ان میں سب سے زیادہ سب سے پہلی بات جو میری اور تمہاری فن خوانی کی ہے. عمران خان نے میرا نام لیا؟ نہیں، نہ تمہارا نام لیا نہ میرا لیا. ہم دونوں کو اس قابل کو کیوں سمجھے کہ ہمارا وہ نام لیں گے. ان سے سوال ہوا کہ جی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ سے جو پاکستانی نژاد پرو پی ٹی آئی ڈائریکٹرز یہاں تشریف لائے تھے ان کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں. اچھا انہوں نے تصدیق کر دی اس بات؟ انہوں نے تصدیق کی اس کی. انہوں نے کہا جی ہاں مجھ سے ملاقات ہوئی ہے. اور اس ریفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کب کہتا ہوں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. اسی میں پھر ایک اور صاحب وہ اعظم سواتی پہ لے آئے کہ یہ اعظم سواتی صاحب کیا وہ تو جی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اور کبھی سلمان اکرم راجہ اور فلانا اور ڈھماکڑا. میں کہا یار بس اس طرح میں کیا یہاں پہ بیٹھا ہوا تم سے بات کروں. بات یہ ہے کہ میں نے آج تک جو ہے مذاکرات کرنے سے انکار نہیں کیا.
میں مذاکرات بقول ان کے اپنی رہائی کے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ملک جس بحران سے گزر رہا ہے اس میں ہمیں مذاکرات کرنا ہوں گے شہباز شریف صاحب سے، ان سے جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ آج سے تقریباً 2 مہینہ پہلے ہی ہم نے حکومت سے جو مذاکرات کیے تھے، ساری کمیٹیاں بنی، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن ہم تو ان سے وہ کمیشن بھی نہ منوا پائے کہ 26 نومبر کے معاملے میں حقائق کو سامنے لا سکے۔ وہ تو بنانے کو تیار ہوئے تھے حکومت والے، یہ بھائی میں اب رپورٹ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ڈونٹ گیٹ می رانگ، ناٹ عمران خان، ٹھیک ہے آپ رپورٹ کریں تو آپ میں یہ بتا رہا ہوں انتہائی ذمہ داری سے میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا۔ نمبر 1، انہوں نے اعظم سواتی کے اس دعوے کی تردید کھل کر نہیں کی کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اللہ بھلا کرے آپ کا اعظم بی، ہاں انہوں نے اس بات کی ہرگز تائید نہیں کی کہ امریکہ سے جو ڈاکٹر آئے تھے میں ان سے نہیں ملا۔ تیسری بات، انہوں نے ان ڈاکٹرز کی مذمت نہیں کی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مذمت کیوں کہ جی وہ کیوں ملے؟ اب یہ 3 ڈاٹس ملائیں، جی، ان 3 ڈاٹس کو ملانے کے بعد کیا عمران خان صاحب کے لیے ریلیز اور ریلیف ہو سکتا ہے؟ فی الحال مشکل ہے اتنی بڑی ڈیولپمنٹس کے بعد۔ جی، وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کل حکم کیا ہے تو انہوں نے عالیہ حمزہ کو بہت زیادہ سراہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن جلدی ہو جائے گا، پورا پنجاب ان کے حوالے ہے، اور وہ پنجاب میں جس کو چاہے، انہوں نے کہا کہ وہ بہت محنت کر رہی ہیں اور بہت ڈیووٹیڈ ہے، ان کی انہوں نے بہت تعریف کی۔ اب آ جائیں آگے، اب آگے نہیں چلے نا، سن لو نا، اگر ان کی کچھ امیدیں ہوتی تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب آپ لوگ سارے مل کر، ایک تو انہوں نے کہا کہ اب میں جو بیان دیا کروں گا نا اس کو سیاسی کمیٹی منظور کیا کرے گی، یعنی میرا بیان اسی طرح نہیں، بالکل یہ تو سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑے حلقوں سے کمٹمنٹ کر کے ان سے ملے تھے اور اس میں یہ پوائنٹ رکھا تھا۔ بہرحال کل انہوں نے یہ فرمایا ہے، تو اس کا مطلب سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کی لیکن بات مان لی۔ ابھی وہ جو انسٹرکشن جو وہ بھجوا رہے ہیں، ہاں، جو ابھی تک پبلک نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ تمام اہم رہنما یا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی حامی ہیں، کارکن ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں اور اس خط میں ان سے مطالبہ کریں کہ جی ہمارے ہاں ان سے بالکل میری رہائی کی بات نہ کی جائے، جو یہ انسٹرکشن دی ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ اس ملک میں رول آف لا کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ رول آف لا ہوگا تو یہاں سیاسی استحکام ہوگا، اور سیاسی استحکام ہوگا تو غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ اچھا، کوئی اردلی کوئی بھی وہ طاقتور اس طرح کا کوئی لفظ نہیں کہا۔ ان سے یہ کہا گیا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ کو ریلیف بھی مل جائے، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں، لیکن بدقسمتی سے امریکہ میں جو سوشل میڈیا ہے وہ ملے دے اوترے منڈوں کی طرح ہمیں چین نہیں لینے دیتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے جی، جو امریکہ میں لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، خوشحال لوگ ہیں، یہاں پر رول آف لا ہے، ایکسپریشن کی آزادی ہے۔ شاید اب ان 6 مہینے بعد اپنی رائے بدل لیں ٹرمپ کے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں جو آئے بھائی وہ کہتے ہیں۔ اب وہاں امریکہ میں موجود لوگوں کی جو بات ہے وہ میرے سر کیوں منڈی جاتی ہے؟ اچھا، کہانی یہ ہے، آپ نے جو انڈیکیٹرز بتائے، احمد خان کی ملاقاتیں 2019 میں شروع، ملک احمد کی ملاقاتیں 2019 میں باجوہ صاحب سے شروع ہو گئی، اسلام آباد کلب میں وہ جو سائٹ پہ باجوہ صاحب آتے تھے۔ 2019 میں ہونے والی ملاقاتوں کا 1 منٹ دے دے، 2019 میں ہونے والی ملاقاتوں کا نتیجہ نکلا وہ عدم اعتماد 2022 میں ہوا تھا۔
تو آپ نے یہ بار بار مجھے کہا ہے، پچھلے ہفتے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، اے بھی جڑے رستے تو آئے نہیں سارے طریقے پتہ نہیں، یہ 3 ڈاٹس میں آپ والے ملا ہوں تو ملک احمد اور ایاز صادق اور خواجہ آصف کی جو ملاقاتیں تھیں باجوہ صاحب سے، یہ بھی وہی پیٹرن نہیں بنتا دکھائی دے رہا، تو ان کو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں ابھی تک ان میں سے کسی کی بھی ادھر تو نہیں ملاقات ہوئی نا جہاں آپ اشارہ کر رہے ہیں. ڈاکٹروں کی ہوئی، کس سے ہوئی؟ پہلے اوپر ہوئی پھر نہیں اوپر مطلب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، باجوہ سے نہیں ہوئی. چلے چلو جی، نواز شریف صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. میں تو ابھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کل انہوں نے کیا بات کی ہے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان صاحب کا، مجھے پتا ہے بریک سے پہلے صرف ایک بات، ان کا جو سیاسی اڑان تھی وہ یہ تھی ڈرون حملہ. کاش کہ کل جو ان سے کوئی ملا تھا ان سے یہ بھی پوچھ لیتا کہ ابھی جو کاٹلنگ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے. چلیں جی ایک وقفہ. ویلکم بیک. نوزر صاحب، ہم کئی دفعہ دوحہ ایگریمنٹ پہ بات کرتے ہوئے کہہ چکے، اس میں ایک پوشیدہ شکیں تھیں جس میں بگرام ایئر بیس کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا موجود تھا. ہمارے دوست فخر بھی اس بات پر کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ، آپ نے خود حوالہ دیا کہ 4 انٹرویو تو آپ نے سنے جیتنے کے بعد اور حلف لینے سے پہلے، اس میں افغانستان کا ذکر کر چکے، اسلحے کا ذکر کر چکے. بگرام ایئر بیس پہ وہ کافی مطلب اضطراب رہتا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ چائنیز وہاں پہ موجود ہے، یہ ٹرمپ نے کلیم کیا تھا، جس پر مجاہد نے رسپانس کیا کہ وہاں کوئی ایسا موجود ہے. اب افواہیں یہ ہیں. مجاہد کون؟ ذبیح اللہ مجاہد صاحب. ذبیح اللہ مجاہد صاحب، آپ کے اگر وہ بہت پرانے دوست ہیں تو آپ بتایا کیجئے کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو کہ ترجمان ہیں اور انفارمیشن منسٹر بھی ہیں، اور اچھا انٹرم جو. اچھا، اب افواہیں یہ ہیں کہ بگرام ایئر بیس پہ امریکی طیارے آئے. اب کوئی اس کی تصدیق کر رہا ہے، کوئی اس کا نہیں وہ بڑا، یہ دیکھو میں ایک پاکستان کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ کانسپریسی تھیوریز کو، اور ایک انگریزی کا محاورہ ڈیتھ وش، آج مولی نیازی مرحوم کی سالگرہ کا دن بھی ہے. کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مل مرندہ شوق، تو سانو مرندہ شوق بھی ہوتا ہے. اچھا، وہ باقاعدہ ایک پتہ نہیں ایک ایزی نیٹ، اب آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ ڈال دو، اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے وہ طیارے آبزرو کیے ہیں، انہوں نے یہاں سے فلائی کیا اور وہ پاکستان پہنچے، اترے، یہ وہ فلان ہاں. اس کے بعد پھر بلغاریہ، اللہ اکبر آف آل دا پیپل، چھوٹا سا ملک ہے بلغاریہ کے. بہرحال اس کے ایک اخبار میں بھی یہی خبر آئی کہ یہ اپیرنٹلی امریکن وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اپنی سامان اپنا قبضہ وصول کر لیا. سر ایسا کوئی لیکن اس بات کو، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس بات کو مجھے افسوس ہوتا ہے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ بھی. دیکھیے حکومت کے ساتھ ہماری ناراضگی ہو سکتی ہے، آج ایکس وزیر اعظم ہے، کل کو کوئی اور ہوگا، اور عام طور پر حکومتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کی مزاح سرائی کی جائے. لیکن کچھ حقائق پر بھی توجہ، ہمارے ہاں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ جیسے پوری دنیا بیٹھ کے نہ صرف ایک بات پہ بیٹھی ہوتی ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کیسے تباہ کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ اب وہ باگرام میں جو بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن وہاں سے جہاز اڑیں گے اور ایٹم ہم چکن کے تو لے جائیں گے، اور انہیں لے جائیں گے اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے. کیوں ضروری ہے بگرام ایئر بیس امریکہ کے لیے؟ بابا وہ تو بنیادی طور پر اپنے $7 بلین کا اسلحہ مانگ رہا ہے. بگرام ایئر بیس ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. بگرام ایئر بیس سے اس کے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ امریکہ کو وہ چائنا کو یہ میسج دے گا کبھی میں آئی ایم کمنگ. کیوں؟ وہ پاگل ہے. آلریڈی اس نے اپنا وہ جو لیٹس سی جی کیا ہوگا اس پہ. تو یہ بالکل بے بنیاد ایسی باتیں ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.